کی آمد کا جشن منا رہا ہے تو افریقہ میں رہنے والے افریقن مسلمان سوائلی زبان میں افریقن لینگویج میں نبی پاک صاحب دولاب کو لبیک اور مرحبا کہہ رہے ہیں. کیسا منظر ہے آج, کیسی یگانت ہے آج کی رات, کیسا میسج دے رہی ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سیٹھ ہو یا نوکر ہو, بادشاہ ہو یا غلام ہو, وزیر ہو یا ماتحت ہو, ہر شخص باپ ہو یا بیٹا ہو, عورت ہو مرد ہو, اپنے آقا کے سب دیوانے. مصطفیٰ کریم کی آمد جیسے ہی ہوتی ہے, یہ مہینہ آتا ہے, اس شاگوں کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے, ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں. جبھی تو مفتی عالم ہند کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول, نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں خوشیاں, سبحان اللہ, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور آج کی رات کتنی پریشیس ہے, کتنی قیمتی ہے, شاید ہم اس رات کی قدر و منزلت نہیں جانتے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کیا فرماتے, سنیے اور جھوم جائیے کہ آج کی مبارک رات کے بارے میں سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ says, indeed the night of the birth of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam is greater than even Shab-e-Qadr, which is one of nights given to the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. In fact, the night whose greatness lies in the arrival of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam is more sacred than the night whose greatness lies in the arrival of the angels. Subhanallah. Shab-e-Qadr سے زیادہ افضل رات ہمارے علماء, ہمارے محققین, مفسرین آج کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل, the 12th of Rabiul Noor is the Eid of the all of Eids. Indeed, if the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam had not come into this world, there would be no Eid and no Shab-e-Barat. In fact, all the glory and greatness of the world as well as the hereafter is due to the blessed arrival of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اسی مضمون کو امام عشق و محبت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت کس پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ آقا کا وجود اس دنیا کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. اعلیٰ حضرت کس طرح لکھتے ہیں, آپ بھی جھوم کر پڑھ لیجئے. وہ جو نہ دے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی ہو, وہ جو نہ دے تو کچھ بھی تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی. صلو علی الحبیب. آج دل میں ایک تمنا جاگ رہی ہے کہ دنیا میں ایک کونے میں بیٹھ کر ایک دیار کفر میں اپنے نبی کا پرچم بلند کرنے والے سرکار کے عشاق یہاں جمع ہیں. اور آج وہ رات ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے مرحبا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. کیسے کیسے عاشق, کیسے کیسے نیک بندے اپنے نبی کا جشن منا رہے ہوں گے. دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ یا اللہ آج کی رات جو برکتیں, جو رحمتیں تیرے مقبول بندوں پر برسے, جن کو آج نبی کی ولادت کا صدقہ نصیب ہو جائے مولا, جن پر آج تیرا خصوصی کرم ہو. اے پروردگار, تیرے نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی تیرے نبی کے غلام ہیں. آج رات رحمت کی رات ہے مولا. ہمیں طریقہ نہیں آتا, ہمیں ڈھنگ نہیں آتا مولا, نہ ایسا چہرہ, نہ ایسے الفاظ, نہ ایسی آمد کا جشن منانے کا سلیقہ کہ ہم رحمت للعالمین کی آمد کی محفل میں کس طرح گفتگو کریں, کیسے بیٹھے, کیا انداز اپنائیں, کون سا انداز تیری بارگاہ میں مقبول. دربار رسول کے آداب تو مولا تو نے قرآن میں بیان کیے, ہم نکمے, ہم کیسے بیان کریں. مگر مالک ہے تیرے محبوب کے غلام, ہے تیرے محبوب کے امتی,
پسند کرتے ہیں, انہیں پیار کرتے ہیں, ان کے غلام مولا. تیرے بندے جمع ہیں اے رب, پوری دنیا میں تیرے بندے جمع ہیں, جہاں مقبولین کا اجتماع ہو اے اللہ, جن کا جشن ولادت منانا تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے, تجھے ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہمیں بھی آج کی رات رحمتوں سے نواز دے, ہمیں بھی آج کی رات ولادت کا صدقہ نصیب کر دے, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے صدقے آج کی رات کی برکتوں سے بہرہ مند فرما دے. یا رسول اللہ, آپ کے غلام مدینے سے بہت دور ہیں, آپ کی ولادت کا جشن منانے جمع ہوئے آقا, کہ آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ کے امتی ہیں, آج نیا لباس پہنے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آقا آپ کی ولادت کے جشن میں جمع ہے. آقا آپ تو وہ ہیں, آپ کے در سے تو کوئی غیر بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا, یہ تو آپ کے ہیں آقا, دور ہیں, گناہگار ہیں, مگر آپ کے آج کی رات سب کی جھولیوں کو بھر دیجئے, آمین, سب پر خاص نگاہ رحمت فرما دیجئے, آمین. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, سرکار علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے چرچے بلند کرنے کی رات ہے, اور ہم کیا بات کریں, نہ ہماری اوقات ہے, نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں, کس موضوع پر گفتگو کی جائے, کس ٹاپک کو اٹھایا جائے. آقا علیہ السلام کا چرچا, سرکار علیہ السلام کی سیرت ہم جب بھی بیان کرتے ہیں, نیت یہی ہوتی ہے, ہمارے بیان کرنے سے, ہمارے نعرے لگانے سے, ہمارا ذکر کرنے سے کوئی سرکار علیہ السلام کا چرچا مزید بلند نہیں ہو جاتا. ارے رب نے ان کے چرچے کو بلند کرنے کا وعدہ قرآن میں کیا. سبحان اللہ. امام عشق و محبت سے پوچھئے, اعلیٰ حضرت سے پوچھئے, لکھتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. آقا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول بالا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس تو وہ پاک زبان بھی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اتنی ساری نعتیں لکھنے کے بعد خود لکھتے ہیں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی, مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اب نیت یہ بناتے ہیں, انٹینشن یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ اب جو ہم گفتگو کریں گے, کچھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باتیں کریں گے, نیت یہ ہو, انٹینشن یہ ہو کہ ذکر رسول کرنے والوں پر جو صدقہ, جو برکتیں, جو رحمتیں نازل ہوں, اللہ تعالیٰ وہ برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین. اسی انٹینشن کے ساتھ آپ سب شریک ہو جائیے, ہو سکے تو تصور جانا میں گم ہو کر. آج یقین جانیں, آج وہ رات ہے کہ جس پر کرم ہو جائے, جس کی طلب سچی ہو, تو اسے بہت کچھ عطا کر دیا جاتا ہے. انگلینڈ بہت دور ہے مدینے سے, مگر سرکار علیہ السلام کا جو اسپرچول کنیکشن ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو, آنکھیں بند کرے تو مدینے پہنچ جاتا. سبحان اللہ. طلب سچی ہونی چاہیے. ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر. سبحان اللہ. تڑپنا سیکھیے تو صحیح, سرکار کی یاد میں مچلنا تو سیکھیے. اور آج رات تو مچلنے کی رات ہے, سرکار علیہ السلام کے عشق میں جھومنے کی رات ہے, یاد مصطفیٰ میں آہیں بھرنے کی رات ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آج کی رات کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کس پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں, as soon as the month of Rabiul Noor Sharif comes,
springtime prevails everywhere. The lovers of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam become excited and delighted. Every true Muslim, whether young or old, expresses their heart feelings. Sayyiduna Amina radiyallahu ta'ala anha in Makkatul Mukarramah, which brightened the entire universe, the Holy Prophet, the most generous and the Noor incarnate sallallahu ta'ala alaihi wasallam, for whom the troubled humanity was anxiously waiting, came as a mercy for all the world. Subhanallah. Mubarak ho کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے. جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. Congratulations, the last Prophet sallallahu alaihi wasallam has come. Congratulations, the mercy for all the worlds has come. My dear Islamic brothers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came into the world on the 12th of Rabiul Nur Sharif at the time of dawn and changed the dark night of miseries, difficulties, troubles and tribulations into the bright and auspicious morning of happiness. Musalmano subhe bahara mubarak. Musalmano subhe bahara mubarak. O barsat alwar sarkar aaye. Congratulations on the arrival of the blessed morning. Our Lord sallallahu alaihi wasallam has come, showering noor. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کے بارے میں سنیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نوبل لینیج کیا تھا. ہم بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ جناب یہ بڑی نوبل فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے آباء و اجداد بہت نامور لوگ ہیں. He have a very best caste. اب سوچئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، ان کو رب نے کیسا حسب نسب عطا فرمایا ہوگا، ان کی فیملی کیسی ہوگی، ان کی نوبل کاسٹ کیا ہوگی. آج ینگسٹرز بھی یہاں بیٹھے ہیں. We have to know about the ancestry of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So آج ہم کچھ اپنی معلومات میں بھی اضافہ کریں گے، تو ساتھ ساتھ شامل رہیے. ممکن ہو تو نوٹ کرتے جائیے. بہت ساری نئی باتیں امید ہے کہ آج کے بیان میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. Now the paternal lineage of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم as follows. Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, son of Abdullah, son of Abdul Muttalib, son of Hashim, son of Abd Munaf, son of Qusay, son of Kilab, son of Ka'ab, son of Lui, son of Ghalib, son of Fahr, son of Malik, son of Nadr, son of Kanana, son of Khuzaimah, son of Mudrakah, son of Ilyas, son of Mudar, son of Nazar, son of Ma'ad, and son of Adnan. It is the lineage, the noble lineage in Bukhari Sharif, volume 1, chapter Mawbadun Nabi. Below now the maternal lineage. والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا نسب کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, son of Amina, daughter of Wahab, son of Abd Munaf, son of Zohra, son of Kilab, son of Murrah. Both genealogies meet at Kilab. Historians have derived this link as far as Adnan. My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, the nobility of his ancestry, the Prophet ﷺ's lineage possessed a dignity unfound in any other family in the world. One even acknowledged by his strongest enemies, when Hazrat Abu Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, having not accepted Islam at that time, was once brought to the court of Herakl, the king of Rome, and questioned regarding the ancestry of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. He replied, "Huwa fi